والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثناء اللہ جل وعلا کی ذات والا صفات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لامکان سید انس و جان سرور لالا رخام ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں نیر تاباں سرنشین مخوشاں سرخیل زہرا جمانہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بنہا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گہربار دربار دربار میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد لائق صد عزت و تکریم معزز و محتشم حاضرین و سامعین برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کے اندر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد ہادہ میں حاضری کی سعادت اور توفیق نصیب ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہوگا روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمت الحق میری زبان پر جاری فرمائے، احباب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی عبادات کا قرۂ امتیاز یہ ہے کہ جہاں پہ یہ عبادتیں ایک مسلمان کے لیے بندہ مومن کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے، وہیں پہ انسان کی باطنی طہارت اور تربیت کا ذریعہ بھی ہے۔ اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت اس کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے، ثواب کا حصول ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عبادت کے اثرات انسان کے بدن پہ بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کی روح پہ بھی مرتب ہوتے ہیں، اس کے دنیاوی معاملات پہ بھی مرتب ہوتے ہیں، اور دین تو ہے ہی ان کے ساتھ۔ تو کوئی بھی عبادت محض رسمی نہیں ہوتی، یہ عبادت محض ایک رسم کو پوری کرنے کے لیے رسمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بہت سارے ایسے عوامل ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اس کی روح پہ اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہمیں اپنی ظاہری طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی طہارت اور روح کو سنوارنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو دور حاضر میں جہاں پہ عبادات میں بہت ساری سستی پائی جاتی ہے، لوگ عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز پنجگانہ کی ادائیگی میں، اس فرض کی ادائیگی میں سستی ہے، فریضہ حج کی ادائیگی میں سستی ہے، ادائیگی زکوٰۃ میں سستی ہے، دیگر عبادات میں سستی پائی جاتی ہے، تو وہیں پہ عبادات سے متعلق تربیت حاصل کرنے کے حوالے سے بھی کمی پائی جاتی ہے۔
کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو نماز سرے سے پڑھتے نہیں ہیں، روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کو نماز کے مسائل کا علم نہیں ہے، طہارت کے مسائل کا علم نہیں ہے، اور روزے کے جو مسائل ہیں ان کا علم نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے اس عبادت کا کما حقہ اثر جو ہماری روح پہ ہونا چاہیے اور ہماری زندگی میں جو انقلاب نظر آنا چاہیے وہ اثر اور وہ انقلاب نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کمی پائی جا رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس عبادت سے کما حقہ فیض اور فائدہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے اسلام کی اہم ترین عبادات میں سے ایک عبادت روزہ ہے۔ اب روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صرف بھوک اور پیاس کاٹنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے کہ جو شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن دیگر برائیوں سے باز نہیں آتا، وہ زبان کی غیبت سے باز نہیں آتا، وہ بدنگاہی سے باز نہیں آتا، وہ دیگر جو ہے گناہ ان کو ترک نہیں کرتا، تو فرمایا کہ پھر اس کا روزہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی اونٹ کو رسی کے ساتھ اس کا مالک صبح باندھ دے ایک قلعے پہ اور شام کو اس کو کھول دے۔ اب نہ اس اونٹ کو یہ پتا ہے کہ مجھے باندھا کیوں گیا اور نہ اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے کھولا کیوں گیا۔ ایک رسی سے لے کے ایک قلعے پہ سارا دن اس کو بھوکا پیاسا وہاں پہ باندھ دیا، جب شام ہوئی تو اس کو کھول دیا۔ اب اس کو نہیں پتا کہ مجھے باندھا کیوں گیا اور اس کو نہیں پتا کہ مجھے کھولا کیوں گیا۔ تو روزے کے ساتھ ساتھ جو روزے کے تقاضے ہیں، ایک تو ہے کہ کھانے پینے سے منع ہونا، کوئی چیز کھانی پینی نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر گناہوں سے ہمارا روزہ ہوتا ہے اس کو بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر یہ روزہ محض ایک کھانے پینے سے منہ باندھنے کا نام ہی ہوگا۔ اس کے جو اثرات ہماری روح پہ مرتب ہونے چاہیے وہ اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ اسی لیے علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک مقام پہ کہا نا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یعنی وہ تیرا اخلاص ختم ہو گیا ہے، باقی تو وہ سب کچھ ہے۔ نماز بھی آج وہی نماز موجود ہے جس نماز کو مومن کی معراج کہا گیا، وہ نماز آج بھی مومن کی معراج ہے۔ وہ روزہ بھی مومن کے لیے ڈھال آج بھی ویسے ہی ڈھال ہے۔ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ بندے مومن کی مال کی طہارت اور پاکیزگی آج بھی ویسے ہی ہے۔ وہ حج جیسا اہم فریضہ اس کی برکات آج بھی ویسے ہی موجود ہے، لیکن کیا ہے، کس چیز میں کمی آ گئی ہے؟ اخلاص کے اندر کمی آ گئی ہے۔ وہ اخلاص نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے، وہ چاہت اور وہ عقیدت نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان چیزوں کے کما حقہ اثرات اور فوائد ہم حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ اب روزہ جو چیز ہمیں سکھاتا ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے اخلاص فی العمل، کہ روزہ سے اخلاص کی تربیت ہوتی ہے۔ روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی عبادت خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے کرنی چاہیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر کسی قسم کا کوئی دکھلاوا، کوئی دنیاوی مقصد، کوئی لوگوں کو راضی کرنا، کسی کو کوئی دکھانا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ روزہ ہے ہی ایسا ایک سیکرٹ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے۔ ایک انسان تنہائی میں بیٹھ کے کچھ کھا بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں کو بھی نہ پتا ہو، اس کے دوستوں کو بھی نہ پتا ہو، اس کے رشتہ داروں کو بھی نہ پتا ہو، وہ تنہائی میں کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، وہ اپنی بدنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، لیکن قدرت رکھنے کے باوجود، موقع ہونے کے باوجود، چیزیں میسر اور دستیاب ہونے کے باوجود وہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے۔ جن چیزوں سے اس کو روکا گیا ہے وہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ تو یہ اخلاص کی سب سے بڑی تربیت ہے کہ جب انسان کے پاس ہر قسم کا موقع بھی ہو، سہولت بھی ہو، قدرت بھی ہو، چیز کھانے پینے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایک ذات کو راضی کرنے کے لیے اس کے ڈر سے اور اس کے وجود کے احساس سے وہ باز آ جاتا ہے، تو اس سے بڑھ کے اخلاص کی تربیت اور کیا ہو سکتی ہے۔
تو روزہ ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی تربیت دیتا ہے وہ ہے اخلاص، کہ جس طرح روزے کے اندر تمہارا مقصد خالصتاً رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے، اسی طرح ہر عبادت کے اندر تمہارا مقصد خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا ہونا چاہیے۔ جس طرح تم روزہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہو اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کھانے پینے سے باز رہتے ہو، دیگر گناہوں سے باز رہتے ہو، بدنگاہی سے باز رہتے ہو، دیگر گناہوں سے دور رہتے ہو، اسی طرح جملہ عبادات جو باقی ہیں ان کی ادائیگی میں بھی تمہارے اخلاص کا عالم یہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت کرو تو اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اس میں کوئی بھی دوسرا عنصر شہرت کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، دکھلاوے کا عنصر نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کو راضی کرنے کا عنصر اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کام میں فقط اللہ رب العزت کی رضا کا حصول، یہی مقصد ہونا چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخلاص کی برکت کیا ہے اور اخلاص کے فوائد کیا ہے اور اخلاص کتنی ضروری چیز ہے بندہ مومن کے لیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3056 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، فرمایا کہ مسلمان کا دل 3 باتوں میں خیانت نہیں کرتا، مسلمان کا دل 3 باتوں میں خیانت نہیں کرتا۔ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن میں مسلمان کا دل بالکل ثابت رہے گا اور اس میں کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص العمل للہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، اس میں بندہ مومن کا دل خیانت نہیں کرتا ہے، یعنی مسلمان جب بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے کرتا ہے، اس کے دل میں کوئی اور تقاضا نہیں ہوتا، کوئی اور خواہش نہیں ہوتی، کوئی اور تمنا اور آرزو نہیں ہوتی، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اس کا دل اتنا سچا اور خاص ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو اس میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا کہ وہ عمل کر رہا ہے، بظاہر تو یوں لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہو کہ میں تو فلاں کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یا فلاں مقصد کے لیے کر رہا ہوں، یا فلاں کسی اپنے دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے کر رہا ہوں۔ بندہ مومن کا دل اس اخلاص کے معاملے میں خیانت نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَالنَّصِيحَةُ لِوَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ، کہ مسلمانوں کے جو امراء ہیں، ان کے جو حکمران ہیں، ان کی خیر خواہی کرنا۔ بندہ مومن کا دل جو ہے وہ اپنے مسلمان حکمران کی خیر خواہی کے لیے دھڑکتا ہے۔ یہ خیر خواہی کیا ہے؟ کہ مسلمان حکمرانوں کو خیر کی نصیحت کرنا اور ان کو برائی سے روکنا۔ یعنی اگر تمہارا حکمران راستے سے ہٹ رہا ہے تو بندہ مومن اس کو نصیحت کرے گا کہ بھئی یہ تم راستہ جو صحیح راستہ ہے اس کو چھوڑ کے تم غلط راستے پہ جا رہے ہو، ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، کیونکہ تمہارے ایک بندے کے غلط ہونے کی وجہ سے پوری امت کا نقصان ہو جائے گا اور پوری امت غلط راستے پہ خدا نخواستہ چلنا شروع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے وہ ان کو نصیحت کرتا رہتا ہے، اور اگر اس کا حکمران قرآن و سنت کے آئینے میں عدل و انصاف کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہے تو پھر بندہ مومن اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، پھر وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور حکومتی معاملات کو چلانے میں اس کا معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے، نہ کہ بغاوت کر کے اس کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ تو یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس معاملے میں بندہ مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ اور جو تیسری چیز فرمائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پختگی کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت والے عقائد پہ قائم رہنا، اس میں بندہ مومن کا دل خیانت نہیں کر سکتا۔ یعنی جس طرف مسلمانوں کی اکثریت ہے اور جو اکثریت کے عقائد ہیں، بندہ مومن اس سے نہیں ہٹے گا بلکہ اس اکثریت کے ساتھ قائم رہے گا، کیونکہ اللہ کا ہاتھ جماعت میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کریم ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے ہٹنے سے منع فرمایا کہ
جماعت سے جدا نہیں ہونا، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ وہ جماعت کیا ہے؟ اور اکثریت، امت مسلمہ کی اکثریت جس طرف ہے، جن عقائد پہ ہے، جن معمولات پہ ہے، جن چیزوں کو وہ اپنائے ہوئے ہے شریعت کے لحاظ سے، ان کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، ان کو چھوڑ کے اپنی الگ سے 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنانی۔ جیسا کہ آج کل کچھ ہمیں یوٹیوب مفتی اور یوٹیوب اسلامک اسکالر نظر آتے ہیں جو ایک بند کمرے کے اندر بیٹھ کے تالے لگا کے 2-4 پولیس والے باہر کھڑے کر کے، اور وہ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ کہ دین ہمیں سمجھ آیا ہے۔ 1450 سال پہلے تو دین کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا، سارے لوگ گمراہ ہیں۔ آج ہم جو فلسفہ پیش کر رہے ہیں، وہ چاہے کوئی لمبے لمبے بالوں والا ہو، چاہے کوئی چھوٹے بالوں والا ہو، چاہے وہ بند کمرے کے اندر بیٹھا ہو یا کسی اسٹوڈیو کے اندر بیٹھا ہوا ہو، اس کا یہ اس کا تعصب دینا کہ میں دین آج صحیح سمجھا ہوں، مجھ سے پہلے کسی کو دین سمجھ نہیں آیا، اور فلاں بھی گمراہ تھا، فلاں بھی گمراہ تھا۔ اکابرین امت اور امت کے جو بڑے بڑے علماء ہیں اور بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں، ان کے بارے میں ایسی غلیظ قسم کی باتیں کرے تو یہ اس کے دماغ کی خرابی ہے، اس کے ذہن کا خبط ہے، اس کے دل میں شیطان کے وسوسے داخل ہو چکے ہیں، جنہوں نے اس کو احساس برتری کا شکار کر دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں درست ہوں، میرے علاوہ باقی سارے غلط ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ بندہ مومن ہمیشہ اکثریت والے عقائد کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، جو جماعت کے عقائد ہیں وہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ تو یہ ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد کا درس دیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اکثریت سے جدا نہیں ہونا۔ جب اکثریت سے انسان جدا ہو جائے گا تو پھر وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا، اس کو دین کا بھی نقصان ہوگا، اس کو دنیا کا بھی نقصان ہوگا، اور اس کے لیے پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اس لیے اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 چیزیں بیان فرمائی کہ جن کے اندر بندہ مومن کا دل خیانت نہیں کر سکتا، ان میں سب سے پہلی چیز جو آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ اخلاص فی العمل ہے، کہ بندہ مومن کا دل کبھی بھی اخلاص سے خالی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو بھی عمل کرے گا خلوص کے ساتھ کرے گا، اخلاص کے ساتھ کرے گا، اور جب اخلاص کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں بھی پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں غیب کے اسباب بھی اس کو مہیا عطا فرمائے گا۔ کوئی کام بظاہر ایسا نظر آ رہا ہوگا کہ جس کا ہونا امپاسبل ہے، میرے لیے ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن جب اخلاص کے ساتھ چل پڑے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہو جائے گی، اور پھر مشکلات بھی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ اخلاص کرتا ہے تو روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے، روزہ اخلاص سکھاتا ہے۔ اور دوسرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں بتائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں روزہ جو ہمیں سکھاتا ہے وہ حفاظت نگاہ و عصمت کی تربیت ہے، کہ روزہ انسان کو اس کی نگاہ اور اس کے کردار کی پاکیزگی کی تربیت دیتا ہے، کہ صرف پیٹ کو باندھ کے نہیں رکھنا بلکہ اپنی نگاہوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنی عفت، عصمت، شرم اور طہارت کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے نا، العینان زناہما النظر، نگاہوں کا زنا یہ بد نگاہی ہے آنکھوں، اور والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کا زنا یہ بری باتوں کا سننا ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کا زنا فرمایا کہ وہ بری چیز کو پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا برے کام کی طرف چل کے جانا ہے۔ تو اب یہ چیزیں بھی برائی میں اگر انوالو ہو جائیں تو پھر روزے کا تقاضا پورا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس، ان کے شہزادے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوعمر شخص نے عرفات کے دن عورتوں کی طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کا چہرہ پھیر دیا اور فرمایا ان ھذا یوم من ملک فی سمعہ و بصرہ و لسانہ غفر لہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے، آج کا دن وہ دن ہے
کہ جو شخص اس دن میں اپنے کان، آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو عرفات کے میدان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو عورتوں کی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اپنے مبارک ہاتھ سے ان کا چہرہ انور پھیر دیا، اور نہ صرف بلکہ امت کی تربیت بھی آگے فرمائی کہ جو بندہ اس مقام پہ اپنی آنکھ کی اور اپنے کان اور زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح روزے کے اندر بھی نہ صرف اپنے پیٹ کی حفاظت کرنی ہے بلکہ اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرنی ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اپنے کان کی بھی حفاظت کرنی ہے، کانوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے، زبان کا بھی روزہ ہے کہ زبان سے کوئی چغلی نہ نکلے، کوئی جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ ہو، کسی کو گالی نہ دی جائے، کسی کے ساتھ لڑائی نہ کی جائے، سخت بول، مندہ بول نہ بولا جائے، ایسے الفاظ زبان سے نہ نکلے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، قلب شکنی ہو، اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ تو روزہ رکھ کے جب ہم کسی بندہ مومن کا دل توڑیں گے تو مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھہندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاوی رب دلاں وچ رہندا۔ تو بندہ مومن کا دل توڑ کے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقعات ہیں کہ ہماری عبادات مقبول ہو جائیں گی اور ان عبادات کے اثرات ہماری روح پر مرتب ہوں گے؟ نو نیور، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ پیٹ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زبان کی حفاظت بھی کرنی چاہیے، اور اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ سمجھ لیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ کی حالت میں ہو، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ کوئی بندہ لڑ پڑے، اس کو گالی دے، تو یہ اس کی لڑائی کا جواب لڑائی کے ساتھ نہ دے، گالی کا جواب گالی کے ساتھ نہ دے، بلکہ اس کو کہہ دے کہ بھئی میں تو روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، 2 مرتبہ اس کو کہہ دے میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا، تمہاری لڑائی کا جواب لڑائی سے نہیں دوں گا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرا روزہ ہے۔ تو اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت فرما رہے ہیں کہ نہ صرف پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے بلکہ اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اسی طرح نگاہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے کہ بندہ روزہ رکھ کے اور سحری کے وقت بیٹھ کے مووی دیکھتا رہے، ڈرامے دیکھتا رہے، رات کو جاگنے کے لیے چلے تراویح کے بعد اب سوتے نہیں ہیں، سحری تک جاگتے رہتے ہیں، تو اس کو قیام اللیل میں گزاریں، تلاوت کلام مجید میں گزاریں، ذکر اذکار میں گزاریں، تسبیح و تحمید میں گزاریں، نہ کہ اس کو ڈراموں کے ایپیسوڈ دیکھنے میں گزاریں یا فلم دیکھنے میں گزاریں یا اس کو سوشل میڈیا کے استعمال میں گزاریں۔ اس سے بدنگاہی سے انسان بچ نہیں سکتا، اور پھر الٹا وہ روزے کا ثواب ہونے کے بجائے انسان گناہ کما رہا ہوتا ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت کی بھی ہمارے لیے تربیت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظرۃ سهم من سهام ابلیس مسمومۃ فمن ترکها من خوف اللہ اصابہ جل وعز ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ۔ یہ میرے نوجوان جو بھائی جو بچے ہیں، بیٹے ہیں، بڑی ایک اہم ترین بات ہے ہمارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت فرمائی، اور نگاہ کی حفاظت کتنی قیمتی چیز ہے ہمارے ایمان کے لیے، اور نگاہ کی حفاظت نہ کرنا یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ہمارے ایمان کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہ جب انسان بد نگاہی کرتا ہے تو یہ جس طرح زہر آلود تیر انسان کے بدن میں آ کے لگے تو جو نقصان وہ کرتا ہے، جو تباہی وہ کرے گا، اسی طرح وہ ڈیزاسٹر انسان کے اسپرچول سسٹم کے اندر واقع ہوتا ہے جب وہ بد نگاہی کرتا ہے۔ جس طرح ایک زہر آلود تیر کے جسم میں لگنے سے جسم کے اندر طبی ڈیزاسٹر اور تباہی واقع ہوتی ہے، اسی طرح نگاہوں کے تیر لگنے سے انسان کا جو اندر اسپرچول سسٹم ہے اس میں ایک بڑا ڈیزاسٹر، ایک بڑی تباہی جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ تو جو شخص اللہ کے خوف سے بد نگاہی چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ بندہ اس ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرے گا۔
جو بندہ بدنگاہی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے خوف سے بدنگاہی چھوڑ دیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا ایمان عطا فرماتا ہے جس کی مٹھاس اور حلاوت وہ بندہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ جس سے پتہ چلا کہ بدنگاہی کتنا بڑا نقصان بھی کر سکتی ہے ہمارا، اور اگر انسان اس بدنگاہی سے محفوظ رہ جائے تو پھر انسان کی روح پہ کتنے اچھے اور خوشگوار روحانی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کہ اس کو ایسا ایمان نصیب ہو سکتا ہے جس کی حلاوت، جس کی مٹھاس، جس کی شیرینی، جس کی چاشنی وہ اپنے دل میں محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن بسط افسوس کہ یہ وہ گناہ ہے جس کو آج گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اس بد نگاہی کو گناہ کا کنسپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر روحانی طور پہ ہمارے اندر وہ پاور، وہ قوت اور وہ طاقت موجود نہیں ہے۔ پھر جب ہمیں، کیونکہ ہم اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، ہر طرح کے فیض سے خالی ہوتے ہیں، تو جب ہمیں ان بزرگوں کی، ان اولیاء، علماء، اکابرین کی باتیں سنائی جاتی ہیں کہ جو روحانیت سے بھرپور تھے اور پھر ان پہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے انوار و تجلیات بھی اترتے تھے، تو ہم ان کی شخصیت کو اپنے دل کے آئینے میں اتار کے اپنے لیول پر رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جی، یہ دیکھیں، یہ تو محض ایک باتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ سب ایسے جھوٹ بنایا ہوا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ بدر کے میدان میں 1000 فرشتے آ نہیں گئے اللہ رب العزت کی طرف سے؟ آپ کوئی سوچے کہ جی بدر کے میدان میں وہ فرشتے کیسے آ سکتے ہیں، اور فرشتے کس طرح ایک غیر نظر آنے والی مخلوق انسانوں کے آ کے، ایک اچھا بھلا انسان جنگ لڑ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے اس کی گردن اتر جاتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں روحانیت کی آنکھ سے دیکھی جا سکتی ہیں اور اس دل سے محسوس کی جا سکتی ہیں۔ تو ہمیں روزہ جو ہے وہ عفت، طہارت اور پاکیزگی کا بھی ہمیں درس دیتا ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ ہمیں دوسروں کا احساس، غمخواری کی تربیت دیتا ہے۔ روزہ غمخواری کی تربیت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے غمخواری کرنا۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ طویل خطبہ ہے، میں سنا بھی چکا ہوں اپنے اسی ممبر پہ۔ اس میں ایک حضور علیہ السلام نے ماہ صیام کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، غمخواری کا مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، غم گساری کا مہینہ آ گیا ہے۔ تو حدیث پاک میں رمضان المبارک کو غمخواری اور غم گساری کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسروں کے دکھ بانٹنا، دوسروں کے درد بانٹنا، دوسروں کے غم بانٹنا، ان کی خوشیاں بڑھانے کا ذریعہ بننا، ان کی خوشیوں میں شریک ہونا اور ایسے اسباب پیدا کرنا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، ان کے لیے خوشگوار ماحول پیدا ہو اور ان کی خوشیوں میں اضافہ ہو سکے۔ اب غمخواری کرنا، کسی کا غم بانٹنا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، یہ کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی نیکی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا کیا اجر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز الاموال کی حدیث نمبر 42625 ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا من عزا حزینا البسہ اللہ لباس التقوی وصلی علی روحہ فی الارواح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غم زدہ کی غمخواری کرے اللہ تعالیٰ اسے تقوی کا لباس عطا فرمائے گا اور روحوں میں اس کی روح پر رحمت فرمائے گا۔ جو بندہ کسی کی غمخواری کرتا ہے، پہلی نعمت یہ عطا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تقوی کا لباس عطا فرماتے ہیں، اسے پرہیزگاری عطا ہو جاتی ہے، اسے تقوی عطا ہو جاتا ہے۔ اور تقوی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل تقوی اور متقین کی صفات، ان کی شان، ان کا مقام اگر قرآن مجید میں پڑھے تو انسان کو پتہ چل جائے کہ متقین کا مقام کیا ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، سورہ زمر کی آخری آیات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقین قیامت کے دن ٹولیوں کی شکل میں جنت میں جائیں گے، گروہ در گروہ۔ متقین جو ہے، متقین اہل تقوی، جن کو تقوی کی چادر اور تقوی کی
दौलत नसीब हो जाती है, उनकी शान क़यामत के दिन ये होगी, अल्लाह ताला फरमाता है वो टोलियों और गिरोह की शक्ल में जन्नत की तरफ चलाए जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। फरमाया वो टोलियों की शक्ल में जन्नत में जाएंगे, हत्ता कि जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे। फिर जन्नत के दरवाजे उनके प्रोटोकॉल में खोल दिए जाएंगे, और जब दरवाजे खोले जाएंगे तो दरवाजे पे रिजवाने जन्नत खड़े हुए होंगे, और वो अहले तकवा को सलूट करेंगे, सलामी देंगे और कहेंगे मुबारक हो, तुमने बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी है, अब इस जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं, इस जन्नत में हमेशा रहने के लिए इसमें दाखिल हो जाओ। तो ये मुत्तकीन का मुकाम होगा क़यामत वाले दिन, ये है अहले तकवा। तो जो बंदा किसी की गमखारी करता है, अल्लाह ताला उसको तकवा की दौलत अता फरमा देता है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर रूह में, उसकी रूह पे अल्लाह ताला बरकत नाज़िल फरमाएगा, और इसी तरह उसकी रूह पर रहमत उतरती है। तो ये चंद एक वो चीज़ें हैं जिनकी रोज़ा, जिनके हवाले से हमारी तरबियत करता है। तो हमें चाहिए कि जब रोज़ा रखा हुआ है तो उसके साथ साथ इन चीज़ों का भी एहतमाम करें, ताकि रोज़े की बरक़ात हमें कमा हक़्क़ुहू हासिल हो सकें, और इसके जो रूहानी फ़वाइद हैं उनको हम दुनिया आखिरत में महसूस कर सकें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।